سمجھ لیں ایک اختلاف ہے جسے میں نے ایک جملے میں جمع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں صحابہ کرام کی جو عقیدت تھی اللہ کے محبوب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عقیدت آج اگر آپ نے کسی میں دیکھنی ہے تو وہ بریلوی مکتب کے لوگ ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام کی جو حضور کے ساتھ عقیدت تھی وہ آپ نے اگر دیکھنی ہے تو وہ اہل حدیث کے اندر ہے. میں نے بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں جو صحابہ کرام کی حضور سے عقیدت تھی نا، وفات کے بعد اس کا موڈ چینج ہو گیا تھا. یہ نہیں ہے کہ محبت ختم ہو گئی تھی. وہ صحابہ جو بخاری میں آتا ہے آپ کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دیتے تھے، کسی صحابی نے حضور کے قبر کی مٹی نہیں چاٹی، تو کیا حضور کی وفات کے بعد حضور سے ان کی عقیدت ختم ہو گئی تھی؟ مرزا جلمی نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو عقیدت تھی، اس عقیدت کو اگر دیکھنا ہو تو وہ بریلوی مکتب فکر کے اندر ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام کی حضور کے وصال کے بعد جو عقیدت تھی، اس کو اگر دیکھنا ہو تو وہ اہل حدیث مکتب فکر کے اندر ہے، جن کو آج کل مرزا جلمی وہابی کہہ رہا ہے. آج کل جتنے اس کے نئے کلپس اور بیانات آ رہے ہیں اس میں وہابی کا ٹائٹل ہی سب کے ساتھ دے رہا ہے، اور وہابیوں کے گلے کی ہڈی اور وہابیوں کا یہ اور وہابیوں کا وہ، سب ٹائٹل مرزا جلمی آج کل ان کو وہابیوں کے دے رہا ہے. تو کہتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد صحابہ کی حضور کے ساتھ جو عقیدت تھی، وہ عقیدت اس وقت اگر کسی میں پائی جاتی ہے تو وہ اہل حدیث یعنی وہابیوں کے اندر. اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں صحابہ کرام کی حضور کے ساتھ عقیدت تھی، وہ اگر عقیدت کسی نے دیکھنی ہے تو وہ بریلویوں کے اندر پائی جاتی ہے. اب اتنی بات تو مرزا جلمی تسلیم کر گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جس انداز سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں وہ عقیدت اگر کسی نے دیکھنی ہو تو اہل سنت بریلویوں کے اندر ہے. اس کو کہتے ہیں الفضل ما شہدت بالاعداء، فضیلت وہ ہے جو مخالف بھی مانے. تو مرزا جلمی اہل سنت و جماعت بریلویوں کا کٹر مخالف اور دشمن ہونے کے باوجود اس بات کو تسلیم کر گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جو اہل سنت و جماعت کو عقیدت، محبت، مودت اور جو تعظیم کا معاملہ ہے بحمد تعالی، وہ وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے عمل سے ملتا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں صحابہ کرام حضور کے ساتھ عقیدت کرتے تھے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عقیدت حیات طیبہ میں اور تھی اور آپ کے وصال اقدس کے بعد تبدیل ہو گئی تھی، اس میں چینجنگ آ گئی تھی، اس میں فرق آ گیا تھا، اس میں کوئی کمی کوتاہی نعوذ باللہ تعالیٰ آ گئی تھی، یا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے بعد حضور کے ساتھ اسی طریقے سے عقیدت رکھتے تھے جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں رکھتے تھے. سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ صحابہ کی عقیدت کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عقیدت کس طرح کی تھی. صحابہ اکرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات سے برکت حاصل کرتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پانی میں ہاتھ لگا دیتے تو صحابہ اکرام برکت کے طور پر اس کو استعمال کرتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے صحابہ اکرام برکت حاصل کرتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کی اس قدر عقیدت تھی آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں کہ صحیح بخاری میں 2732 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث متعدد طرق کے ساتھ صحیح بخاری میں اور مقامات پر بھی موجود ہے کہ جس وقت عروہ بن مسعود ثقفی مشرکین مکہ کے نمائندہ بن کر حدیبیہ کے مقام پر آئے یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عقیدت کس طریقے سے تھی، تو وہ منظر عروہ نے دیکھا اور دیکھ کے وہ منظر جا کے مشرکین مکہ کے سامنے بیان کیا اور کہا لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسریٰ و نجاشی، باخدا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، قیصر، کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں گیا،
ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو ان بادشاہوں کی اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ وہ کس طرح تعظیم کرتے تھے؟ عروہ کہتے ہیں ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منہ مبارک سے تھوک گراتے ہیں، بینی مبارک سے رطوبت بھی باہر گرانے کا ارادہ فرماتے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر جا کے گرتی ہے، اور پھر اس کے بعد صحابی کیا کرتا ہے؟ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وہ صحابی نبی پاک علیہ السلام کے مبارک دہان مبارک سے، ناک مبارک سے نکلنے والی رطوبت کو اپنے جسموں پہ اور اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں صحابہ اکرام کی آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ عقیدت تھی، اور اس کے اور کئی پہلو اور کئی اس کے مظاہر ہیں کہ صحابہ اکرام اس طریقے سے آپ علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے، محبت اور تعظیم کرتے تھے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی وصال اقدس کے بعد کیا صحابہ کی اس عقیدت اور محبت میں فرق آ گیا تھا؟ وہ تبدیل ہو گئی تھی؟ تو ہرگز نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد صحابہ اکرام نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزیں، منسوب چیزیں، تبرکات، آپ کے بال مبارک، آپ کے مبارک کپڑے، آپ کے ناخن مبارک، اور آپ علیہ السلام کی قبر پر انوار سے بھی برکت حاصل کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں 3700 نمبر حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہادت کے وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگ کے ہیں کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام کی قبر پر انوار کے پاس دفن ہونے کی اجازت دی جائے۔ تو سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت دی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے خوشخبری سنائی، تو صحیح بخاری کی 3700 نمبر حدیث میں یہ الفاظ ہیں، قال الحمدللہ ما کان من شیء اہم الی من ذالک۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، اس سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی شے اہم نہیں تھی جو آج مجھے چیز مل گئی ہے کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام کی قبر پر انوار کے قریب دفن ہونے کی جگہ مل گئی۔ اس حدیث پر حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس بات پر تبصرہ کرتے ہوئے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں یہ لکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی قبر پر انوار کے قریب دفن ہونے کی جگہ کیوں مانگی؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے قرب و جوار کی برکتیں حاصل کی جائیں، آپ کی قبر شریف سے تبرک حاصل کیا جائے۔ تو آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کی یہ عقیدت تھی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد یہ حدیث جو پڑھنے لگا ہوں مستدرک حاکم میں اور مسند احمد ابن حنبل میں موجود ہے، اور اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح قرار دیا اور امام ذہبی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ مستدرک حاکم میں 8449 نمبر ہے۔ مروان بن حکم جب روضہ رسول پہ آیا تو اس نے دیکھا کہ اقبل مروان یومن فوجد رجلا واضعا وجہہ علی القبر، ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر انوار پہ رکھا ہوا ہے، یعنی اس طرح حضور کی قبر پر انوار پہ اس نے اس طرح چہرہ رکھا ہوا ہے۔ تو فاخذ برقبتہ، مروان نے اس شخص کو گردن سے پکڑا اور کہا کہ تو جانتا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ فاقبل علیہ فاذا ہوا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا اوپر تو وہ کوئی عام شخص نہیں تھے، وہ میزبان رسول، صحابی رسول سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو انہوں نے کہا جئتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم آت الحجر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی قبر پر انوار سے بطور تبرک برکت حاصل کرنے کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عقیدت کا اظہار کس طرح کر رہے ہیں کہ اپنے چہرے کو نبی پاک علیہ السلام کی قبر پر انوار پہ رکھا ہے۔ یہ 8749 نمبر المستدرک الصحیحین میں، اور یہی حدیث مسند احمد ابن حنبل میں موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ امام ابن حبان نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں
اسی مضمون کی ایک اور حدیث سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ذکر کی ہے 5694۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر انوار کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، یصلی عند قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر انوار کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، کیوں؟ برکت کے لیے۔ فخرج مروان بن الحکم، مروان بن حکم نکلا، دیکھا اور آ کے حضرت اسامہ سے کہنے لگا تصلی الی قبرہ، تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو؟ تو حضرت اسامہ نے کہا انی احبہ، میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتا ہوں، یعنی حضور کی قبر پر انوار کے قریب ہو کے میں نماز حضور کے ساتھ محبت کی وجہ سے، عقیدت کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، یعنی بطور تبرک، فیض لینے کے لیے، برکت لینے کے لیے، اور اس قبر پر انوار کے پاس میں نماز پڑھتا ہوں، میری حضور کے ساتھ محبت ہے۔ تو مروان پھر اس نے کوئی کبھی الفاظ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہے، تو سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انک آذیتنی و انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یبغض الفاحش المتوحش، فرماتے ہیں کہ تم نے مجھے اذیت دی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ رب العزت فاحش کو، متفحش کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے مبغوض رکھتا ہے۔ تو سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے بعد حضور کی قبر پر انوار کے ساتھ کیا کہ حضور کی قبر کے قریب ہو کے وہ نماز پڑھا کرتے تھے، برکت کے لیے، تبرک کے لیے۔ اسی طرح المصنف لابن ابی شیبہ، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اس حدیث کو لے کے آئے، امام بیہقی دلائل النبوہ میں لے کے آئے، سیدنا بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر انوار پہ حاضر ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد کی بات ہے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہونے کے قریب ہے، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خواب میں اپنی زیارت کروائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال عمر کے پاس جاؤ، عمر کو میرا سلام کہنا اور جا کے کہنا بارش برسا دی جائے گی۔ سیدنا بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے بعد حضور کی قبر پر انوار پہ حاضر ہو کے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عریضہ پیش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا، بارش کی دعا کر دیں، آپ کی امت ہلاک ہونے کے قریب ہے۔ اور یہ حدیث المصنف لابن ابی شیبہ میں موجود ہے، اور اس حدیث کو امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں صحیح قرار دیا، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور اس حدیث کی جو سند ہے المصنف لابن ابی شیبہ میں، یہ سند ہے ابو حازم، وہ سلیمان بن مہران آمش سے بیان کرتے ہیں، اور آمش ابو صالح زکوان سے بیان کرتے ہیں۔ اس سند کے اوپر حافظ ابن حجر عسقلانی نے، یہ فتح الباری کا مقدمہ ہے، اس میں صفحہ 397 پہ اس سند کے اوپر کلام کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ ابو معاویہ ہوا محمد بن خازم عن العامش سلیمان بن مہران عن ابی صالح زکوان تقرر کثیرن، کہتے ہیں یہ سند بخاری میں کثرت کے ساتھ، بار بار تکرار کے ساتھ ذکر ہوئی ہے، وہو من اصح الاسانید، اور آمش والی یہ جو سند ہے فرماتے ہیں یہ اصح الاسانید ہے، سب سے صحیح ترین سند ہے، جو آمش والی سند ہے، صحیح بخاری میں بار بار یہ ذکر ہوئی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس سند کو سب سے صحیح ترین سند قرار دیا ہے، جو کہ المصنف لابن ابی شیبہ اور دلائل النبوہ وغیرہ دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اور ابن حجر عسقلانی نے اور امام ابن کثیر نے اس کو صحیح